بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مومن کی نشانیاں۔ انتخاب از خطبہ جمعہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز، فرمودہ 10 اگست 2007۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 10 جون 2023۔ فرمایا، ایک مومن کی اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی بتائی ہے کہ وہ اعمال صالحہ بجا لانے والا ہوتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوگا، اس کے فرشتوں پر ایمان ہوگا، اس کی کتابوں پر ایمان ہوگا، اس کے رسولوں پر ایمان ہوگا، یوم آخرت پر ایمان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا نام جب ایک مومن کے سامنے لیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں موجزن ہوگی، اور اس کا دل اس بات سے بھی خوف زدہ ہوگا کہ کہیں میں کوئی ایسی بات نہ کروں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بنے۔ تو لازماً پھر جب ایسی حالت ہوگی تو پھر اس کے دل میں یہ خیال ہر وقت غالب رہے گا کہ میں وہی اعمال بجا لاؤں جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ بس ایک مومن کو ایسے صالح اعمال بجا لانے چاہیے جن میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ اگر یہ بات ایک انسان میں پیدا ہو جائے تو یہ اسے حقیقی مومن کی صف میں کھڑا کر دیتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ کامل الایمان کی تعریف کرتے ہوئے اور افراد جماعت کو توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، اس کی توحید زمین پر پھیلانے کے لیے اپنی تمام طاقت سے کوشش کرو، اور اس کے بندوں پر رحم کرو، اور ان پر زبان یا ہاتھ یا کسی ترکیب سے ظلم نہ کرو، اور مخلوق کی بھلائی کے لیے کوشش کرتے رہو، اور کسی پر تکبر نہ کرو، گو اپنا ماتحت ہو، اور کسی کو گالی مت دو، گو وہ گالی دیتا ہو، غریب اور حلیم اور نیک نیت اور مخلوق کے ہمدرد بن جاؤ تا قبول کیے جاؤ۔ بہت ہیں جو حلم ظاہر کرتے ہیں مگر وہ اندر سے بیڑیے ہیں، بہت ہیں جو اوپر سے صاف ہیں مگر اندر سے سانپ ہیں، سو تم اس کی جناب میں قبول نہیں ہو سکتے جب تک ظاہر و باطن ایک نہ ہو۔ بڑے ہو کر چھوٹوں پر رحم کرو، نہ ان کی تحقیر۔ عالم ہو کر نادانوں کو نصیحت کرو، نہ خود نمائی سے ان کی تذلیل۔ امیر ہو کر غریبوں کی خدمت کرو، نہ خود پسندی سے ان پر تکبر۔ ہلاکت کی راہوں سے ڈرو، خدا سے ڈرتے رہو، اور تقوی اختیار کرو۔ کشتی نوح۔ یہ وہ چند باتیں ہیں، یہ وہ اعمال ہیں جن کے بجا لانے کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے توجہ دلائی ہے، اور ان کو بجا لانے والا نیک اور صالح کہلا سکتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے سلسلے میں شمولیت کرنے والوں کے لیے شرط قرار دیا ہے۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس بات پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ آخرین میں مبعوث ہونے والا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام صادق یہی ہے جس کی ہم نے بیعت کی ہے، جس کی جماعت میں ہم شامل ہیں، جو تقوی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے نیک اعمال کے کرنے کی ہم سے توقع کر رہا ہے، تو پھر اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے بڑی سنجیدگی سے ہر احمدی کو ان باتوں کی طرف توجہ دینی ہوگی تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے انعامات کے وارث بنتے چلے جائیں۔ اور پہلی بات جس کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں توجہ دلائی ہے وہ ہے توحید کو زمین پر پھیلانے کی کوشش۔ خدا تعالیٰ پر ایمان صرف اسی بات کا نام نہیں کہ ہم نے اپنے منہ سے خدا تعالیٰ پر اپنے ایمان کا اعلان کر دیا یا کہہ دیا کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا بڑا خوف ہے، بلکہ اس کی عملی شکل دکھانی ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ توحید کے قیام کی کوشش۔ اور توحید کے قیام کی عملی کوشش اس وقت ہوگی جب ہم سب سے پہلے اپنے دلوں کو غیر اللہ سے پاک کریں گے، دنیاوی خواہشات کے چھوٹے چھوٹے بتوں کو اپنے دلوں سے نکال باہر پھینکیں گے، ذاتی منافعتیں حاصل کرنے کے لیے دنیاوی چالاکیوں اور جھوٹ کا سہارا نہیں لیں گے، اپنے کاموں کو، اپنے کاروباروں کو، اپنی نمازوں پر ترجیح نہیں دیں گے،
اپنے بچوں کا خدا تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے لیے اپنے عمل سے اور اپنے قول سے ان کی تربیت کریں گے، ان کے لیے نمونے بنیں گے، اپنے ماحول میں خدا تعالیٰ کی توحید کا پرچار کریں گے۔ بس جب یہ باتیں ہم اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ اور استعدادوں کے ساتھ کر رہے ہوں گے تو تب ہی توحید کے قیام کی کوشش ہوگی، اور تبھی ہم اپنے ایمانوں میں مضبوطی پیدا کر رہے ہوں گے۔ پھر نیک اعمال کی طرف توجہ دلاتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، بندوں پر رحم کرو۔ کوئی مومن نہ صرف دوسرے مومن پر بلکہ کسی انسان پر زبان سے یا ہاتھ سے یا کسی بھی طریق سے ظلم نہ کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو مومن کی نشانی یہ بتائی ہے کہ مومن وہ ہے جس سے تمام دوسرے انسان محفوظ رہیں۔ بس مومن کی پہچان ہی رحم ہے، ظلم کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جب یہ رحم ایک مومن کے دل میں دوسروں کے لیے ہر وقت موجزن ہوگا تبھی وہ رحمان خدا پر حقیقی ایمان لانے والے کہلا سکیں گے۔ اور آپس کے تعلقات میں تو ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ اس طرح ہے جیسے ایک جسم کے اعضاء۔ بس جب تعلق کا یہ تصور ہر احمدی میں پیدا ہوگا تو بے رحمی اور ظلم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کو پہنچی ہوئی تکلیف، بلکہ ہلکی سی تکلیف بھی اپنی تکلیف لگے گی، اور یہ ایک احمدی کی سوچ ہونی چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مخلوق کی بھلائی کے لیے کوشش کرتے رہو۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ مومن دوسرے مومن کی تکلیف کو بھی اپنی تکلیف سمجھتا ہے۔ آواز نعیم احمد باجوہ۔